السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں حضرت وحشی بن حرب کا واقعہ بیان کیا جائے گا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ دوستو، جنگ بدر میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبیر بن مطعم کے چچا طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا، اس لیے جبیر بن مطعم کو اس کے انتقام کی بڑی فکر تھی۔ جب جنگ احد کی تیاریاں شروع ہوئیں تو جبیر نے وحشی سے کہا کہ اگر تم چچا کے انتقام میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ آزادی کا نام سن کر وحشی فوراً تیار ہو گیا۔ میدان جنگ میں جب صف آرائی ہوئی اور مشرکین کی طرف سے سبع نے مبارز طلبی کی تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلہ کو نکلے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ وحشی ایک چٹان کی آڑ میں گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت حمزہ سبع کو قتل کر کے ادھر سے گزرے، اس نے نیزہ سے ایسا وار کیا کہ نیزہ ناف کے پار اتر گیا اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ شہید ہو گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کی شہادت کا بڑا قلق تھا، اس لیے وحشی اشتہاری مجرم ہو گیا، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو اس نے طائف میں پناہ لی۔ جب طائف کا وفد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا تو لوگوں نے وحشی سے کہا تم بھی وفد کے ساتھ چلے جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفیر کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرتے۔ لوگوں کے کہنے سے وحشی ساتھ ہو گیا اور مدینہ پہنچ کر دفعتاً کلمہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب چچا تھے۔ آپ پر ان کی شہادت کا نہایت شدید اثر تھا، لیکن وحشی اولاً سفیر کی حیثیت سے اور پھر مسلمان ہو کر آئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہو سکتا تھا۔ تاہم آپ نے ان کے چہرے پر نظر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ وحشی سے پوچھا تم ہی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا؟ انہوں نے محجوب ہو کر عرض کیا کہ آپ نے جو سنا صحیح سنا۔ آپ نے فرمایا اگر ہو سکے تو تم اپنا چہرہ مجھے نہ دکھلاؤ۔ وحشی تعمیل ارشاد میں فوراً ہٹ گیا اور وہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جرم وحشی کے دل پر ایسا زخم تھا جو انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا، اور وہ قبول اسلام کے بعد سے برابر اس کی تلافی کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ خوش قسمتی سے بہت جلد ان کو اس کا موقع مل گیا۔ وہ اس طرح کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مشہور مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا تو وحشی نے کہا کہ اب وقت ہے کہ میں مسیلمہ کو قتل کر کے حضرت حمزہ کے خون کا کفارہ ادا کر دوں۔ چنانچہ وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا لے کر مسیلمہ کذاب کے مقابلہ میں جانے والی مہم کے ساتھ ہو گئے اور میدان جنگ میں پہنچ کر مسیلمہ کی طاق میں لگے رہے۔ وہ ایک دیوار کی سوراخ کے پار نظر آیا، انہوں نے نیزہ تان کر اس کے سینے پر ایسا وار کیا کہ نیزہ سینہ کے پار ہو گیا۔ جو کچھ کمی رہ گئی اس کو ایک انصاری صحابی نے بڑھ کر پورا کر دیا۔ اس طرح وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے بہت بڑے دشمن کا خاتمہ کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا ادا کر دیا۔